ہے یہ ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے انسانوں کہ جس کو دو تو پھر وہ بندہ ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ نہ مال کا پتہ چلتا ہے نہ بندے کا پتہ چلتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں ایسی حالت ہو گئی. لیکن اللہ فرماتا ہے تو مجھے فضلہ دے دو. انسان کو دے کی زمانہ تو ملے یا نہ ملے گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کو دے دیا جائے. اور پھر اللہ پاک وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تم مجھے جو قرض دو گے تو میں اس کو ڈبل کر کے تمہیں واپس کر دوں. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑے کم نہ ہو. آپ کے پاس 10 روپے ہے، 100 روپے ہے، آپ کسی کو قرضہ دیں 2 سال کے بعد آپ واپس لیں گے تو وہی 100 روپے ملیں گے، وہی 10 روپے ملیں گے. جتنے عرصے کے لیے وہی ملیں گے. وہ لینے والا اپنے کچھ سے بڑھا کے دے دے تو اس کا فضل ہے. لیکن اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ جو مجھے قرض عطا کرے گا تو میں اس کو کم سے کم یہ ہے کہ ڈبل کر کے دوں گا. کم سے کم یہ ہے کہ اس کو ڈبل کر کے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ قرض کا لین دین کون نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ یہ پہلے بھی دیا اور پھر تھوڑا سا مال ہم اس کی راہ میں خرچ کر دیں. اللہ پاک جو ہے پھر اس مال کو جو ہم نے دیا ہے وہ بھی دے گا اور اسی کے جتنا مزید اور عطا فرما دے گا. اللہ پاک نے ہر ایک کی تقسیم رکھی ہے. دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے اس سب سے مل کر 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک مالدار لوگ ہیں اور ایک غریب لوگ ہیں. جو مالدار لوگ ہیں مذہب اسلام میں ان کے لیے جو ہے وہ یہ پابندی لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس جو مال ہے سال اگر اس پر گزر جائے تو زکات ادا کرو. اگر پیسے رقم ہے اس کی زکات ادا کرو. اگر تمہارے پاس جانور ہے تو اس جانوروں میں سے بھی تم زکات ادا کرو. اگر تمہاری فصلیں ہیں کھیتی باڑی کا کام کرتے ہو تو اس کے بھی سالانہ زکات جسے عشر کہا جاتا ہے تم وہ ادا کرو. مطلب یہ کہ یہ جو زکات ہے یہ جو عشر ہے اور جس کو مال دیا اس میں قربانی بھی لگی تو یہ سب چیزیں دی جا رہی ہیں. زکات دی جا رہی ہے، عشر دیا جا رہا ہے، قربانی دی جا رہی ہے. کون؟ یہ جو مالدار ہے. ہر مسلمان پہ لازم نہیں رکھا کیونکہ مسلمانوں میں 2 کیٹیگری ہیں، امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو امیر ہے جس کو مال دیا ہے وہ مال دیا تو میں نے یہ لیکن اس مال میں دوسروں کا بھی تھوڑا سا حصہ غریبوں کو جو ہے وہ دیا جائے. اللہ کے نام میں جو ہے وہ دیا جائے. زکات ادا کی جائے. قربانی کا وقت آ جائے تو اللہ نے مال دیا تو جانور اللہ کے بارگاہ میں قربان کیا جائے. فصلیں دی ہیں، کھیتیاں باڑیاں دی ہیں، جانور دی ہیں. تو ان سب کی زکات جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ دو تاکہ تمہارے مال میں بھی اضافہ ہو اور اس سے غریبوں مسکینوں کا بھی کام چلتا رہے، ان کا بھی بھلا ہو جائے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے اسلامی بھائیوں یہ جو اللہ پاک نے صفات بیان تو یہ مسلمان کی تیسری صفت اللہ پاک نے بیان کی. پہلی صفت ہے ایمان. ایمان لایا جو بندہ ایمان لے کر آیا اس کی دوسری صفت اللہ پاک نے بیان کی کہ وہ نماز پڑھتا ہے. الصلاۃ نماز قائم کر دے اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ پاک کی راہ میں دینا. اور اس اللہ کی راہ میں دینے کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے قرض دو اور کم سے کم یہ ہے کہ میں اس کا دگنا کر کے دوں گا. اور اللہ رب العالمین نے پھر مزید ایک مثال فرمائی جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے اندر ہے. اللہ پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک مثال نے یہ سمجھایا تھا کہ جس طرح ایک کسان ہوتا ہے تو وہ ایک بیج ہوتا ہے اس کے پاس. بیج ایک ہوتا ہے جب مولی بھری ہوتی ہے اس کے پاس جو بھی ایک بیج ہے. لیکن جب ایک بیج ہوتا ہے تو پھر ایک پودا نکلتا ہے. پودا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، تنے ہوتے ہیں. ایک بیج بویا